بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، عربی گرامر کے سبق کے ساتھ محمد اقبال حاضر خدمت ہے۔ پچھلا سبق ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا آج ہم وہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ دہرا لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اردو سے عربی میں ترجمہ کرو، مبتدا اور خبر کی پہچان کرو، سوالیہ جملوں کو چھوڑ کر اسم کی اعرابی حالت پر غور کرو۔ یعنی ایک تو ہم نے اردو جملے کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے، عربی میں اس کا جملہ بنانا ہے۔ دوسرا ہم نے سوالیہ جملوں کے علاوہ جملوں میں مبتدا اور خبر کی پہچان کرنی ہے۔ تیسرا ہم نے اسم کی اعرابی حالت پر غور کرنا ہے۔ تو جملہ نمبر 9 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک کرسی ہے، ھذا کرسی، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ ایک گھر ہے، ھذا بیت، کیا یہ ایک گھر ہے؟ ھذا بیت، ہاں یہ ایک گھر ہے، نعم ھذا بیت، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ ایک قمیص ہے، ھذا قمیص، جو لفظ ہم قمیض استعمال کرتے ہیں اصل اس کی قمیص ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں آیا ہے۔ کیا یہ ایک پلنگ ہے؟ ھذا سریر، نہیں یہ ایک کرسی ہے، لا ھذا کرسی، کیا یہ ایک چابی ہے؟ ھذا مفتاح، نہیں یہ ایک قلم ہے، لا ھذا قلم، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ ایک تارہ ہے، ھذا نجم۔ جملہ نمبر 16 پہ ہم پہنچے ہیں۔ یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ ایک ڈاکٹر ہے، ھذا طبیب۔ اردو میں بھی ہم لفظ طبیب استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ڈاکٹر کا لفظ زیادہ رائج ہے اس لیے طبیب کی جگہ ڈاکٹر نے لے لی ہے، اور طبیب کا لفظ عام طور پر حکیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے لیے لفظ معالج بھی استعمال ہوتا ہے۔ جملہ نمبر 17، یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ ایک لڑکا ہے، ھذا ولد، ہم روزمرہ زندگی میں لفظ جو ولد بولتے ہیں تو وہ لفظ اصل میں ولدن ہوتا ہے اور اس کا مطلب لڑکا یا بیٹا ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ ایک طالب علم ہے، ھذا طالب۔ جملہ نمبر 19، کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ ھذا ولد، نہیں یہ ایک آدمی ہے، لا ھذا رجل، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ ایک مسجد ہے، ھذا مسجد۔ اب ہم ان جملوں میں مبتدا اور خبر کی پہچان کرتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ ہمارے پاس تمام جملے آج کے وہ سوالیہ جملے ہیں، لہٰذا ان کے ہم دوسرے جو حصے ہیں ان میں مبتدا اور خبر کی پہچان کرتے ہیں۔ البتہ جملہ نمبر 9 میں سوالیہ جملہ نہیں ہے، ھذا کرسی، ھذا مبتدا ہے، کرسی خبر ہے۔ ما ھذا، ھذا بیت، یہاں پر ھذا مبتدا ہے، بیت خبر ہے۔ اب ہم اسم کی اعرابی حالت پر غور کرتے ہیں تو ان تمام جملوں میں مبتدا اور خبر وہ مرفوع ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ھذا کا اعراب وہ اعراب محلی ہے، یعنی ھذا محلاً مرفوع ہے۔ اگر اس بات کی آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی تو اگلے اسباق میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیز سمجھا دی جائے گی۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔
انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔